نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ فرمایا جس سے ہمارے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفتن خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا، کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا رہا اور افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتے ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخ اور جنت کا تذکرہ ذکر سنتے ہیں، جب وہ بیان کرتے ہیں ہم سنتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں گھر بار کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا بھی ضروری ہے۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا، ان دونوں حضرات کو، کہ دیکھیں یہی تو وہ بڑا فرق ہے دینی مجالس میں، یعنی میری مجلس میں اور دنیاوی مجلس میں۔ جب آپ لوگ میری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہو
تو آپ لوگوں کا ایمانی پارہ جو ہوتا ہے، آپ کی جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے، وقتاً فوقتاً بڑھتی جاتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو ان تصورات کے قریب سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو کامیابی کے قریب سمجھتے ہو۔ لیکن جب آپ میری مجلس سے چلے جاتے ہو، دنیا کی مجلس میں جا کے پھنس جاتے ہو، دھندوں میں پھنس جاتے ہو، تو تمہارا جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے تمہاری وہ بیٹھ جاتی ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے جو دھندے ہیں دوستو، اس میں ہم لوگوں نے مقصد بنا کے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ضرورت بنا کے زندگی گزارنی ہے۔ ضروریات زندگی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ضرورت زندگی کو مقصد نہیں بنانا چاہیے بلکہ ان کو ضرورت بنانا چاہیے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہی وہ فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بندہ بیٹھا ہوتا تھا تو ان کی ایمانی کیفیت اوپر چلی جاتی تھی، اور وہ ان چیزوں کو جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے تذکرہ کرتے تھے وہ اپنے سامنے پاتے تھے، چاہے جنت کا تذکرہ ہو یا جہنم کا تذکرہ ہو۔ جہنم کے تذکرے پہ وہ لوگ روتے تھے، جنت کے تذکرے پہ وہ لوگ خوش ہوتے تھے، اور دنیا کا تذکرہ جب دنیا میں بندہ آ جاتا ہے تو دنیا کے چکر ہی ایسے ہیں کہ ہماری ایمانی کیفیت بیٹھ جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ فرق ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو پھر ہمیں دینی مجلس اور دنیاوی مجلس میں کوئی فرق نہ پتہ چلتا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے برکات کا، اثرات کا ہمیں پتہ چلتا کہ ان کے کیا اثرات ہیں۔ تو دوستو، ایسی اثرات ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں حضرات صحابہ کرام کو بیان کیے۔ تو دنیا ضرور ہے میرے دوستو، اور دین جو ہے ہمارا مقصد ہے۔ تو دنیا میں رہ کے ہم لوگوں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا کا ہو کے نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے ارادے کے ساتھ ہم لوگوں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ دنیا میں ہم لوگوں نے دین کی ہر محفل میں بیٹھنا ہے، ہر اچھے خاصے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، علماء سے بیٹھنا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور ایسے نام نہاد پاک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے دوستو، جن کی مجلس سے ہمیں فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا دوستو؟ تو ان لوگوں کی صحبت سے ہمیں فائدہ ہو سکے اور ہم لوگ کامیاب ہو سکیں۔ امید ہے کہ آج کے واقعے سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ یہی واقعات اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، کیونکہ جب آج ہی سے آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہ واقعات شیئر کریں گے اور ان کو یہ پاک باتیں بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کے بارے میں، جب آپ یہ واقعات ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان کے جذبات ابھی سے بننا شروع ہو جائیں گے۔ جب ان کے جذبات بنیں گے تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ان کا سارا جو ہے نا ان کا قبلہ درست ہو جائے گا، ہر کام صحیح طریقے سے چلے گا۔ وہ اپنی پڑھائی کا بھی خیال کریں گے، اپنی پڑھائی کی طرف بھی دھیان دیں گے، قرآن کی طرف بھی دھیان دیں گے، دین کی طرف دھیان دیں گے، اور یہی جو ہے نا دوستو اس میں نفع ہے، اس میں کامیابی ہے۔ تو دوستو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔